السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ انسانی زندگی میں اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور مذہب نے بھی اخلاق کی سخت تاکید کی ہے۔ اگر سچ پوچھیے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کر کے بھیجا، اور بقیہ تمام انبیاء اور رہبران حق جو اس روئے زمین پر تشریف لائے وہ اپنے اپنے دور میں اخلاقی نمونہ تھے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنی زندگی کو زیور اخلاق سے آراستہ کریں۔ سب سے بڑا اخلاقی جرم یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اور جس خدا نے زندگی کے تمام وسائل اور زندگی کی تمام نعمتیں ہمارے لیے فراہم کی، اسی خدا کو ہم فراموش کر دیں، اس خدا کی طرف سے غافل رہیں، یا اصلی خدا کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کو خدا مان لیں، یا ایسا ہو کہ بظاہر تو ہم اصلی خدا کا زبان سے اقرار کر رہے ہوں لیکن عمل کے اعتبار سے ہم طاغوتی اور شیطانی قوتوں کے ساتھ ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بندگی چھوڑ کر خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھیں۔ یہ سب اخلاق کے بھیانک جرائم ہیں، اور یقیناً انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلی خدا کو خدا مانے، خدا سمجھے، اور اپنے آپ کو اللہ کا ایک بندہ تصور کر کے ایک بندے کے جو فرائض ہیں ان فریضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں بہت سے جھوٹے خدا ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر ہم ہر جھوٹے خدا کو خدا نہیں مان سکتے۔ اصلی اور نقلی کو پہچاننے کا معیار ہے۔ جس طریقے سے دودھ اصلی بھی ہوتا ہے، نقلی بھی ہوتا ہے، گھی اصلی بھی ہوتا ہے، نقلی بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں تو اصلی زہر بھی نہیں ملتا ہے، لیکن پہچان ہے، علامتیں ہیں، شناخت کا ذریعہ ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے کہ اصلی اور نقلی کو پہچانا جا سکے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو خدا کا بھی معیار ہے۔ اصل خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ محمد وآل محمد علیہ السلام ہمیشہ رہنے والے ہیں مگر وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا زندگی کے کسی مرحلے میں مجبور نہیں ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں اور کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، کوئی جز کم ہو جاتا ہے، نہیں موقع پر موجود رہتا ہے تو وہ چیز ہم نہیں بنا پاتے، مجبوری ہماری آ جاتی ہے اور ہم بنانے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر مجبور نہیں ہے، وہ جب جو کچھ چاہے بنا لے، اشارہ کن سے ساری کائنات کو خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عرب پتھروں اور دیگر چیزوں کو خدا بنا کر ان کی پرستش کرنے کے عادی تھے، مگر وہ خدا مجبور تھے۔ ان خداؤں کو جہاں بٹھا دیا گیا بیٹھ گئے، جہاں ہٹا دیا گیا ہٹ گئے، گر گئے، ٹوٹ گئے، بکھر گئے، یا کسی نے توڑ دیا تو خود کو سلامت رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ بہت سی مخلوقات ہیں جنہیں لوگوں نے خدائی کا دعویٰ دیا مگر حوادث زمانہ نے انہیں فنا کر دیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا جنہیں خدا مانا گیا وہ فنا ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لہٰذا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ بہت سے انسان گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود، شداد، فرعون وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں۔ نمرود خود کو خدا سمجھتا رہا، شداد نے خدا کے مقابل میں آ کر جنت بنانے کا منصوبہ بنایا اور ایسی جنت بنائی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، مگر شداد وہ تھا کہ جو اپنی ہوئی جنت میں، بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کیسا خدا تھا جو اتنا مجبور تھا کہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ فرعون بھی خود کو خدا سمجھتا رہا اور لوگ اسے خدا تسلیم بھی کر رہے تھے، مگر پانی کی نرم موجوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اتنا مجبور خدا کہ خود کو بچانے پر قدرت نہ حاصل کر سکا، اسے خود کو بچانے پر قدرت حاصل نہیں تھی۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا مگر کتنے مجبور تھے۔ ذرا غور کیجئے، دعویٰ کتنا بڑا ہے اور لوگ کتنے چھوٹے ہیں۔ مصر کا رہنے والا ایک شخص فرعون کے دربار میں انگور کا خوشہ لے کر آیا اور اس سے یہ خواہش کی کہ اس انگور کو مروارید میں تبدیل کر دے۔ فرعون وہ خوشہ لے کر گھر میں آیا اور سوچنے لگا کہ اس کو مروارید میں کیسے تبدیل کروں، اور اگر تبدیل نہیں کر پاتا ہوں تو میری خدائی کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں ابلیس آیا اور جیسے ہی آ کر کھڑا ہوا، فرعون نے پوچھا تم کون ہو؟ ابلیس نے ہنس کے کہا ایسے خدا پہ لعنت ہو کہ جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آنے والا کون ہے۔ ابلیس نے خوشہ انگور لیا اور کچھ پڑھ کر دم کیا اور خوشہ انگور خوشہ مروارید میں تبدیل ہو گیا۔ شیطان نے فرعون سے کہا فرعون میرے اندر اتنے کمالات ہیں، اس کے باوجود میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ تو بیکار اور کن ذہن ہے، اس کے باوجود تو نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے پوچھا پھر تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ جب تیرے اندر اتنے کمالات پائے جاتے ہیں تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب جو جواب دیا شیطان نے وہ یعنی درس اخلاق کی جان ہے، درس اخلاق کی روح ہے، درس اخلاق کا اہم ترین نقطہ ہے۔ جیسے ہی فرعون نے کہا کہ جب تو اتنے صفات اور اتنے کمالات کا مالک ہے تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے جو جواب دیا ہے وہ واقعی درس اخلاق کا بہترین نقطہ ہے۔ ابلیس کہتا ہے میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آدم کی نسل میں تجھ جیسا ذلیل انسان بھی پیدا ہوگا، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل آدم جب اپنی سطح سے نیچے گر کر ذلتوں اور رسوائیوں کے گڈھے میں گرتی ہے تو شیطان مسکراتا ہے، شیطان ہنستا ہے، شیطان طنز کرتا ہے اور شیطان خود لعنت بھیجتا ہے۔ جو قابل لعنت ہے وہ شیطان لعنت بھیجتا ہے۔ شداد مشہور و معروف شخصیت جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، شداد کے زمانے میں حضرت ہود نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے کہا اگر میں تمہارے خدا کو تسلیم کر لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ جناب ہود نے کہا کہ میرا خدا تمہیں جنت دے گا۔ تو شداد نے کہا تمہارے خدا کی جنت کیسی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی تفصیلات بتا دی۔ شداد نے کہا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایسی جنت تعمیر کرنے کی قدرت رکھتا ہوں اور میں خود ایسی جنت بنواؤں گا۔ شداد نے منصوبہ بنایا، اطراف مملکت میں نمائندے روانہ کیے، بڑی مقدار میں سونا چاندی جواہرات لوگ لے آئے۔ شداد کے حکم سے جنت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ چاندی اور سونے کا محل تعمیر کروایا، دیواروں کو قیمتی جواہرات سے مزین کیا، ایسی نہریں بنائیں جس میں ذرے کی جگہ جواہرات بہتے تھے، اور سونے کے خوبصورت درخت لگوائے جس کے خوشوں میں مشک و عنبر کا استعمال کیا گیا۔ ہوا چلتی تھی تو ہر طرف خوشبو پھیلتی تھی۔ محل کے ارد گرد سونے کے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر طلائی کمرے سونے کے کمرے کو یاقوت اور جواہر سے مرصع کیا۔ کتنی شاندار جنت بنوائی شداد نے۔ اطراف و جوانب سے خوبصورت عورتوں کو وہاں لایا گیا حوروں کی شکل میں۔ شداد کی یہ عظیم الشان جنت 500 سال میں مکمل ہوئی۔ اب شداد کو اطلاع کی گئی کہ جنت تیار ہو گئی۔ شداد جنت دیکھنے چلا، راستے میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ خدا کے حکم سے ملک الموت نے روح قبض کر لی اور شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے سے محروم رہ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ملک الموت سے خدا نے پوچھا کہ روح قبض کرتے وقت کسی پر تمہیں ترس آیا؟ ملک الموت نے عرض کی کہ ہاں پروردگار، 2 بار۔ پہلی بار ایک عورت اپنے نوزائیدہ یعنی شیرخوار بچے کو لے کر سمندر کا سفر کر رہی تھی۔ طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ماں اپنے شیرخوار بچے کی حفاظت کر رہی تھی کہ تیرا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لوں۔ میں نے عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ تختے پر اکیلا رہ گیا۔ دوسری مرتبہ شداد کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں خود نہ جا سکا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کو خود نہ دیکھ سکا۔ آواز آئی، ملک الموت
دونوں مرتبہ تم نے ایک ہی شخص پہ رحم کیا، وہ نوزائیدہ بچہ جس کی ماں کی روح قبض کی تھی، وہ نوزائیدہ بچہ یہی شداد تھا، اور دوسری بار اسی شداد کی روح قبض کرتے وقت تمہیں ترس آیا۔ اسی طریقے سے شداد کے علاوہ نمرود ہے، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مومن اور 2 کافر، 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، جس میں 2 مومن بادشاہ تھے، 2 کافر بادشاہ تھے۔ مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، اور کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر، وہی جو ساری دنیا پہ حکومت کیا 4 بادشاہوں نے، اس میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود کو بھی خدائی کا غرور تھا، اتنی بڑی سلطنت ملی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو غرور پیدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا، ابراہیم نے کہا میرا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی جب جسے چاہوں مار دوں اور جسے چاہوں زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، لہٰذا اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نمرود حیرت زدہ رہ گیا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اور اتنی زبردست آگ کہ اطراف و جوانب سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے آخر کتنی لکڑیوں کی ضرورت ہے، یہ اتنی زیادہ لکڑیوں کا انتظام کیوں کیا نمرود نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمرود کی نگاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ابراہیم کا خدا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اتنی لکڑی جمع کر دو کہ ابراہیم کا خدا بھی ابراہیم کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر سمجھ میں یہ فطور نہ ہوتا اور معرفت کی اس منزل پہ فائز ہوتا کہ خدا کو صحیح طور پہ سمجھ سکے تو اللہ کے نمائندے کو جلاتا ہی کیوں، خدائی کا دعویٰ ہی کیوں کرتا، غلط راستہ ہی اختیار کیوں کرتا؟ تو اصل میں خدا کی معرفت ہی اسے حاصل نہیں تھی۔ اگر ہم بھی معرفت پروردگار حاصل نہیں کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے اندر خدا بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں۔ خدا بننے کے لیے خدا کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خدائی صفات اپنے اندر سمجھنا اور محسوس کرنا گویا اپنے آپ کو خدا سمجھنا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نمرود کو خدا مان لیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس طرح کی قباحتوں سے محفوظ رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصلی خدا کو ہی خدا سمجھیں۔ تو بہرحال اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل بھی واقعی حیرت کے قابل ہے۔ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے اور اللہ نے خاص صلاحیتیں جناب ابراہیم کو نہ عطا کی ہوتی تو اتنی زبردست آگ میں جاتے ہوئے انسان خوفزدہ ہوتا، لیکن اتنا سکون کہ ابراہیم ہوا کے درمیان ہیں، یعنی جہاں سے پھینکے گئے تھے وہاں اور آگ کے درمیان ہیں، ہواؤں میں ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی آپ کی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم ایسے موقع پر بھی ایسے توکل کا اظہار کرتے ہیں کہ حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس سے میری حاجت ہے وہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے اور میں اس سے کہہ چکا ہوں۔ تو توکل کا یہ صلہ ملا کہ بعد میں جب نمرود نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو چکی تھی اور جناب ابراہیم اس آگ میں بیٹھے ہوئے پروردگار عالم کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اب جب گویا نمرود ناکام ہو گیا اپنے اس زبردست منصوبے میں، اتنے بڑے منصوبے میں نمرود کامیاب ہو گیا، تو نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ مطلب کوئی کسی بھی طرح سے وہ چاہتا تھا کہ ہم خدا مان لیے جائیں اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاوہ کسی اور خدا کی خدائی تسلیم کی جائے۔ تو اب اس کے بعد جب دیکھا کہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی ہے تو اب دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، اور لشکر جمع کر کے ابراہیم سے تنزیہ طور پر کہا کہ تمہارا لشکر کہاں ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بس میرا لشکر آنے ہی والا ہے۔ اللہ کے حکم سے مچھروں کی ایک بہت بڑی فوج لشکر نمرود پر مسلط ہو گئی اور پوری فوج کا خاتمہ کر دیا۔ نمرود جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا وہ اس لشکر کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور
بڑی طاقت کو، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر بڑی طاقت کو پروردگار عالم نے چھوٹی طاقت سے مارا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شداد ہے، ایک بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، ایسی موت عطا کی، ایسی موت اللہ نے دی جو عبرت کا نشان بن گئی، جو عبرت کا ذریعہ بن گئی۔ کیسی موت کہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا، ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ فرعون پانی کی نرم موجوں میں ڈوبتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پورا لشکر غرق ہو جاتا ہے، خدا ہو کر نہ خود کو بچا سکا نہ اپنے لشکر کو بچا سکا۔ اسی طریقے سے شداد کے پورے لشکر کو مچھروں نے مارا، اور آخر میں خود ایک مچھر شداد کی ناک کے راستے سے دماغ میں پہنچ گیا، اور اب جو دماغ میں پہنچ گیا تو اس کا مغز کھانے لگا، مغز دماغ جو ہوتا ہے وہ کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں مستقل مبتلا رہا، یعنی وہ مچھر جاتا تھا اور جب مغز میں کاٹتا تھا تو نمرود بے چین ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا اور تڑپتا تھا۔ ایسے میں لوگ ہاتھ سے، ڈنڈے سے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جو کچھ بھی ملتا تھا اس کے ذریعے سے نمرود کے سر پر مارتے تھے اور تب اس کو سکون ملتا تھا۔ کتنی ذلت کی موت اسے ملی ہے جو اصل خدا کے مقابلے میں خود خدا بنا ہوا تھا۔ تو اس خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس خدا کو بھولنا نہیں چاہیے۔ پروردگار عالم نے ہم کو بھی اگر کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت پر غرور کرنے کے بجائے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اللہ نے اگر کوئی بھی سرمایہ ہمیں عطا کیا ہے، کسی بھی طرح کی نعمت اور دولت عطا کی ہے تو ہم ہر نعمت پہ اس پاک پروردگار عالم کا شکر ادا کریں اور غرور میں نہ مبتلا ہو۔ غرور سب سے برا عیب ہے، غرور تباہی کی علامت ہے، غرور ہلاک کر دیتا ہے، غرور گمراہ کر دیتا ہے، غرور جنت سے محروم کر کے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو غرور سے محفوظ رکھیں۔ اور اللہ نے نمرود کو ایسا سبق دیا ہے اور ایسی موت دی ہے کہ وہ مچھر جو مغز سر میں کاٹتا تھا تو یہ بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا، اور آخر میں نمرود اسی عذاب میں ایک دن مر گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے خدا کو مانا ہے جو عالم ہے، قدرت رکھنے والا ہے اور تمام دنیا کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا کے یہ وہ امتیازی صفات ہیں جو خدا کی معرفت کی راہ میں مددگار ہیں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کی ذلت سے ارباب عقل و شعور کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارا دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے کہ ہم اصل خدا کی معرفت حاصل کریں تاکہ باطل خداؤں کا انکار کرنے کی بصیرت ہم میں پیدا ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس عقل سے کام لیتے ہوئے تحقیق کریں اور اصل خدا کو پہچانیں، اور خدا نے جس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے زندگی بسر کریں۔ توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہی اصل نام اخلاق ہے، اور زیور اخلاق سے آراستہ زندگی ہی اصل انسانیت ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔